नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल बक़रा की हमने 3 आयात की तफ़सीर देखी और इसमें हमने सीखा कि मुत्तक़ीन की सिफ़ात को हम चूँकि सीख रहे हैं, इसमें हमने पहली सिफ़त जो है ये पढ़ी कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, और दूसरी सिफ़त क्या है कि वो नमाज को कायम करते हैं, और तीसरी सिफ़त ये है कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को रिज़्क़ अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब हम इसकी चौथी जो सिफ़त पढ़ते हैं आयत नंबर 4 में। पहले इसका हम तर्जुमा देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तफ़सीर देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना वा और अल्लज़ीना वो जो इसम मौसूल है, युमिनून वो ईमान लाते हैं। और यहाँ से आप गौर करें कि अब कितनी रेपिटिशन हो रही है ना, युमिनून को भी अब अच्छी तरह सीख चुके हैं। इस तरह कुरान को सीखना बहुत आसान है, सिर्फ़ इस पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। बीमा बीमा जो है ये बी और माँ, ये हरफ़े जार है बी, और माँ जो है वो मौसूला है। इसका तर्जुमा हो गया साथ उसके जो, तर्जुमा हम करेंगे। बी का मतलब साथ और माँ उसके, यानी जो इसका तर्जुमा है यानी साथ उसके जो। ओन ज़िला नज़ला, नज़ला होता है नज़ला यनज़िलु इंज़ालन, ये बाबे इफ़ाल से है, और उन ज़िला जो है ये फ़ेल मादी मजहूल है यानी पैसिव वॉइस है। और इसका मतलब क्या है कि उन ज़िला नाजिल किया गया। नज़ला होता है ना ऊपर से उतरना, और जो उर्दू का लफ्ज़ है देखें आराम से इसको हम समझ सकते हैं, तो नाजिल किया गया इलई का जो है ये, इसको यहीं से सीखें कि ये भी 2 कलिमात का मजमुआ है, इला प्लस काफ। तो इला का तर्जुमा होता है तरफ, और का का मतलब होता है तू या तुम के लिए इस्तेमाल होता है, आप भी हम इसका तर्जुमा करते हैं। तो इलई का तर्जुमा क्या बना कि तरफ आपके, यानी क्योंकि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं तो तरफ आपके यानी आपकी तरफ। व माँ और माँ फिर वो मौसूला आया है, यहाँ पे इसका तर्जुमा जो है। ओन ज़िला फिर दोबारा रिपीट हो गया, नाजिल किया गया। मिन से ये भी हरफ़ जर है। कबली का भी में 2 हरूफ हैं, 2 कलिमात हैं। कबल पहले, ये उर्दू का लफ्ज़ है, और का जो है फिर वही आ गया तेरे, आपसे पहले। तो व बिल आखिरती वा और बिल आखिरा, बी जो है ये साथ और विद यही हरफ़ जार है। आखिरत जो है ये आखिर की मुअन्नस है, यानी अव्वल इसकी ज़िद है, आखिर यानी बाद में आने वाली चीज़। और यहाँ आखिरत से मुराद जो है वो दारे आखिरत यानी आखिरी घर जो होगा हमारा, जो असल में घर है। हम भी ज़मीर है, हुआ की जमा है। वो यूक़िनून जो है ये इसका तर्जुमा बनेगा वो यकीन रखते हैं, और इसका मादा जो है वो या क़ाफ़ नून है, यक़न। और इसमें यानी फ़र्क ये है कि ये यकीन यानी एक ईमान में आता है कि तस्दीक करना मानना, लेकिन यकीन में आता है, यकीन जो है ईमान का आखिरी समझें कि सुपरलेटिव दर्जा कह लें, कि बिल्कुल आखिर में जब नफ्स जो है किसी चीज़ को मान लेने का जो इंतहाई दर्जा है उसको यकीन जो है वो कहा जाता है। अब इसकी हम तफसीर अगर देखें तो सुबहान अल्लाह, आप देखें कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहे हैं कि मुत्तकी वो लोग होते हैं, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका, कि वो जो ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुखातिब है, तो आप पर जो कुछ भी नाजिल हुआ, यानी इसमें वही मतलू कुरान हकीम यानी जिसकी तिलावत होती है, और वही गैर मतलू वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती और जिसको हदीस और सुन्नत कहते हैं, उस पर ईमान लाते हैं। और इसकी दलील जो है हमें कुरान से इस तरह मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत नजम में क्या फरमाते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो वही कुछ कहते हैं जो उन पर नाजिल किया जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 में भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं
کہ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی حکمت سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سنت کی تعلیم ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہمیں سمجھ آیا کہ انزل الیک میں صرف قرآن کو نہیں لینا، اس لیے یہاں سے پھر منکرین حدیث کا بھی رد ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ ساری ہی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں ہی اس سے مراد ہیں۔ اور پھر اگلا پارٹ آ رہا ہے کہ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے پہلے سے مراد، نازل کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ساری کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور آپ دیکھیں کہ متقی بننے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ سچائی تو سچائی ہے، وہ کتابیں جو رب کائنات کی طرف سے تمام پیغمبروں پر جو نازل ہوئی تھیں، وہ سب پیغمبر اور رسول اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا تھا، اس لیے وہ ساری کتابیں جو تھی نازل ہوئی تھیں ان کو ہم دل سے مانیں گے کہ وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی اور وہ سچی کتابیں تھیں۔ لیکن چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا اللہ رب العالمین نے، تو لوگوں نے ان کو بدل ڈالا، آج کوئی بھی جو ہے وہ صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہاں پر جو ہے ایک سچے مومن کے لیے اور متقی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ساری ہی کتابوں پر اور سارے انبیاء کے اوپر جو ہے ایمان لانا ہے، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں کہ اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، یعنی قرآن، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہو، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کچھ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خالق کے نحن لہو مسلمون، اسی کے فرما بردار، اسی کے تابع فرمان ہیں۔ تو اس سے یہ ہمارا ایمان سب کتب سماویہ پر ہوگا اور انبیاء علیہم السلام پر بھی ہوگا، لیکن چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں، وہ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اب انہی کا اتباع جو ہے قیامت تک کے لیے پوری نسل انسانی کے لیے ضروری، لازمی، کافی اور شافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقی تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ بھی ہو گئی ہیں۔ اور اس میں من قبلکا میں یہ بھی ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا تو ذکر فرمایا ہے، لیکن آپ کے بعد آنے والے کسی نبی اور کسی وحی کا جو ہے ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے پھر دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پوری طرح سے دلیل ہمیں قرآن میں ساتھ ساتھ ہمیں ملتی جائے گی، اور اس پر ہمیں ایمان جو ہے بار بار اس کو جو ہے وہ اس پہ تازہ بھی رکھنا ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ بھی اس سے یہ بھی سمجھ آئے کہ قیامت تک اب جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ باطل ہوگا، اور ایسا شخص حدیث کے مطابق کذاب اور مطلب دجال جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں کہ یہاں اس کے بارے میں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، بہت سے مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 قسمیں بتائی ہیں، تو اس طرح اہل ایمان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو عربی مومن اور ایک کتابی مومن۔ اور یہاں پہ وہ کتابی مومن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متفق علیہ حدیث جس کا مفہوم جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، اور ان میں سے ایک وہ اہل کتاب مسلمان ہے جو پہلے اپنے نبی کو بھی مانتا تھا، اس کتاب پر بھی مان لاتا تھا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو بھی مانتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آخری جو صفت ہے، اور اس کو چھٹی اور کچھ علماء اس کو 5ویں صفت کہتے ہیں کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت کے اوپر جو ہیں وہ یقین جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے جو علم غیب پر ایمان جو پڑھا ہے اس میں بھی آخرت آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخرت کا جو آخر میں دوبارہ سے جو ذکر کیا ہے، اس سے پھر ہمیں آخرت پہ ایمان لانے کی اہمیت کا جو ہے پتہ چلتا ہے۔ ایک دفعہ دو دفعہ تو آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہم اس کی لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بالآخرتی، اور آخرت پر ہم
ضمیر پہلے بھی لایا اور پھر کہا کہ یوقنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ بھی عربی کا اسلوب ہے کہ جب کسی چیز میں کوئی سٹریس پیدا کرنا ہو، زور اور تاکید کرنی ہو، تو دو ضمیر 2 دفعہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ متقین کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کو آخرت سے اور آغاز کو انجام سے اور عمل کو جزا کے ساتھ جو ہے یہ مربوط کر دیتی ہے. اور پھر یہ کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین متقین کی اس کوالٹی کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ابدی گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اور یہ دنیا سراسر امتحان گاہ ہے، اور انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے رب کائنات کے سامنے جواب دہ ہے. اور یہ 6 کوالٹیز ہوں گی تو ایک بندہ سچا متقی بنے گا اور اس کو اس کتاب سے ہدایت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.